Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to the 35th session of this HRD course, and today we are going to take up our last HRD sector. As you remember, we have been talking about education, health, we have been talking about adult education, various forms of education, women, we have been talking about women education, their empowerment. So there are various HRD sectors which we have discussed, and today our last HRD sector in terms of strategic interventions is the sector of poor, young and unemployed people and their relationship with development of entrepreneurial skills in them. So far, جتنے بھی ہم نے HRD کے سیکٹر ڈسکس کیے ہیں، اس کے بعد کے آنے والے سیشنز میں we will talk about some of the process interventions. ابھی تک ہم نے بات کی ہے انٹروینشنز کی at the sector level. Now from the next, not really the next, but the session after the next one, we will start talking about how the other agencies like government, like NGOs can make their contribution in terms of putting up strategic process interventions. So وہ ہم دیکھیں گے جب ہم اس اسٹیج پہ آئیں گے، اور آج ہم HRD کے سیکٹرز کی ڈسکشن کو وائنڈ اپ کریں گے. Now we live in a world which calls itself as modern. ہماری جو سویلائزیشن ہے جس میں ہم رہتے ہیں، اس کو ہم وجہ طور پہ ماڈرن سویلائزیشن کہتے ہیں بیکاز اٹ از اے سویلائزیشن وچ از اے پروڈکٹ آف سائنس. اٹ از اے سویلائزیشن وچ از اے پروڈکٹ آف ڈیموکریسی. It is a civilization, I'm talking globally, it is a civilization generally which is a product of advancement in technologies, advancement in all fields جہاں پر انسان کی دسترس ہے یا تھی. And now information and information technology, so it is a world which calls itself as a modern world. لیکن اس ماڈرن دنیا میں جہاں سائنس کی اس قدر ترقی ہوئی، جہاں ہر علم کہا جاتا ہے کہ ہر علم جو ہے وہ تقریباً اپنے ایپیکس تک پہنچ چکا ہے اور ہر چیز ڈیولپ ہو چکی ہے، اور مین ہیز اٹینڈ واٹ اٹ وانٹیڈ ٹو اٹین ایز فار ایز دی ڈیولپمنٹ آف دا ورلڈ از کنسرنڈ، ایز فار ایز دی کیئر آف دا ورلڈ از کنسرنڈ، ایز فار ایز دی کیئر آف دی ہیومینٹی از کنسرنڈ. ایک طرف تو یہ سننے میں آتا ہے، کہا جاتا ہے، اور دوسری طرف اسی دنیا میں جب ہم دیکھتے ہیں لارج پرپورشن آف دا پاپولیشن آف دس ورلڈ از فیسنگ میجر پرابلمس، اینڈ وہ میجر پرابلمس میں نمبر 1 از پاورٹی، اینڈ دین انمپلائمنٹ، سوشل ڈس انٹیگریشن، اینڈ فائنلی دی انوائرمنٹل ڈیکے. یہ 4 پرابلمس ہیں جنہیں کہا جاتا ہے دی ایپوکلپس آف دا ماڈرن ٹائمس، 4 ماڈرن ایپوکلپس، جن کی وجہ سے ڈیولپنگ کنٹریز پوری طرح سے ڈیولپ نہیں ہو رہی، اور جو ڈیولپڈ کنٹریز ہیں آلریڈی وہاں پر بھی دیز 4 تھنگس، اسپیشلی دی لاسٹ ون، دی انوائرمنٹل ڈیکے اینڈ انمپلائمنٹ آر کریٹنگ پرابلم. But it will be good to know as a context بنانے کے لیے، پکچر بنانے کے لیے، that we live in a world today where 1/5 of the world's population, now 1/5 is 20%, 20%، 10 میں سے ہر 2 آدمی goes hungry every night. No matter دنیا میں اسکائی اسکریپرز کتنے ہیں، دنیا میں اسٹاک ایکسچینجز کتنی ہیں، دنیا میں بوئنگ 777 کتنے ہیں، نو میٹر کتنے لوگ جو ہیں وہ عیش و آرام کی زندگی بسر کر رہے ہیں، جنرلی دنیا کس طرف جا رہی ہے اس سے بالکل قطع نظر 10 میں سے 2 آدمی دنیا کے اگر پوری کو دیکھا جائے بھوکے سوتے. اسی دنیا میں 1/4 25% لیک ایون دا بیسک نیسیسٹیز. اگر آپ 100 آدمی کو اکٹھا کریں دنیا میں، ان میں سے 25 ایسے ہوں گے جن کے پاس بنیادی ضرورتیں نہیں. بنیادی ضرورتیں لائک سیف ڈرنکنگ واٹر، لائک سیف لیونگ، کلین لیونگ، ہائیجینک لیونگ، دے لیک دیز فیسلٹیز. اینڈ 1/3 آف دس ورلڈس پاپولیشن 33%، 100 میں سے تقریباً 33 آدمی live in a state of
poverty, abject poverty, غربت, a poverty which puts people below any recognizable level of human dignity. So poverty, unemployment, social disintegration, and environmental decay, these are the four modern apocalypse. اب اسپیسیفکلی جب ہم پاورٹی کی بات کرتے ہیں، پاورٹی کی پرابلمز اور پاورٹی سے ایسوسیٹڈ پرابلمز بہت زیادہ ہائی لائٹ ہو جاتی ہیں، بہت زیادہ ان کا امپیکٹ یا ان کا جو اثر ہے وہ بڑھ جاتا ہے جب ہم پاورٹی کے ساتھ ساتھ ان امپلائمنٹ دیکھتے ہیں، اور یوزلی دے گو ہینڈ ان ہینڈ. یہ تو ڈیولپڈ کنٹریز میں بھی ان امپلائمنٹ ہے، لیکن ڈیولپنگ کنٹریز میں اور پور کنٹریز میں ان امپلائمنٹ بہت زیادہ ہے. اب آپ اگر ایک سینیریو ذہن میں امیجن کیجئے، ایک ملک یا ایک علاقہ جہاں غربت ہے آلریڈی، جہاں پینے کا صاف پانی بھی نہیں، جہاں کھانے کو روٹی نہیں، سر ڈھکنے کو چھت نہیں، پراپر پہننے کے لیے ڈگنیفائڈ کپڑے نہیں، کل کے آنے والے دن کی روزی روٹی کا کچھ پتہ نہیں، اور آن ٹاپ آف اٹ آپ نے ان حالات میں کسی بچے کو محنت مزدوری کر کے گھر کی چیزیں بیچ کے پڑھا دیا، ایجوکیٹ کرا دیا with the hope that his education will earn decent living for the whole family. But if that individual does not find a job, which he or she usually don't, because جس بیک گراؤنڈ سے وہ آ رہے ہیں ان کے کوئی کانٹیکٹس نہیں ہیں، کوئی ان کے پاس ریفرنسز نہیں ہیں، سو وہ جب تعلیم حاصل کرتے ہیں ان کے لیے 12-14 سال کی تعلیم از اے ہیوج ٹائم. وہ حاصل کرنے کے بعد if they are still unemployed, you can well imagine the frustration, the social frustration and the sense of deprivation of the whole family کہ اب تو ہم نے پڑھا بھی دیا، ہم نے اپنا ٹائم، اپنے پیسے، اپنا وقت، اپنی محنت انویسٹ کی، سال ہاں سال انویسٹ کی، and what have they got now? Instead of a poor boy, now they have got an educated, poor and unemployed boy or a girl. So اس سے وہ social frustrations build up ہونی شروع ہوتی ہیں، جس کو social جو cause بنتی ہیں social disintegration کا. Now that particular youth is a very easy prey or a very easy target for people to get hold of him and exploit him. ایکسپلائٹیشن کئی طرح ہو سکتی، یا تو آپ وہ بیچارہ ایسی کوئی جاب کرنی شروع ہو جائیں گے، یا ہو جائیں، اگر ایک انڈیویجول ہے تو ون، ادروائز لوگ ہیں بہت سے تو وہ ایسی جابس کی طرف انٹرسٹڈ ہو جائیں گے جو بہت مینیل ہیں اور ان کو بہت کم پیسے ملتے ہیں اور بہت لمبے آرز ہوتے ہیں. یہ ایک طرح کی ایکسپلائٹیشن ہے. اور دے کین بی ایزیلی اٹریکٹڈ، اے ینگ انمپلائڈ poor person can be easily attracted to crimes. اب وہاں پر ایتھکس برقرار رکھنا، جہاں پر آپ بھوکے ہیں، جہاں پر آپ کو کوئی فیسلٹی اویلیبل نہیں ہے، جہاں پر کوئی آپ کو لیگل یا قانونی پروٹیکشن بھی اویلیبل نہیں ہے، وہاں پر کرائم کرنا یا قانون کو اپنے ہاتھ میں لے لینا is probably for that particular young man not as unnatural as it may sound to us. So they can fall in wrong hands. They can fall in even worse hands, which can make them maybe terrorists, maybe people who create anarchy. So end result is that there is social disintegration, anarchy in the whole society. اور یہ چار ایلیمنٹ جو ہم نے آئیڈینٹیفائی کیے، ان میں سب سے امپورٹنٹ چیز from an HRD point of view is the identification of that sensitive target group which we term as youth, unemployed youth, poor unemployed youth. اور یہی poor unemployed youth ہے جس کی کھپت جابس میں نہیں ہو رہی because jobs are not created at that pace, jobs are not created for those regions, jobs are not created for the areas where they live. چھوٹے اسمال ٹاؤنس یا جو ہمارے گاؤں ہیں، وہاں پر انڈسٹریلائزیشن کا پروسیس
ابھی تک نہیں پہنچا، وہاں پر ابھی تک کارپوریٹ ماحول نہیں ہے، وہاں پر ابھی تک بلڈنگیں آفیسز نہیں. تو جو جابز ہیں وہ چھوٹی موٹی جابز ہیں. شہر میں جب وہ لوگ آتے ہیں ایکسٹریم پاورٹی کے بعد تھوڑی بہت ایجوکیشن لے کے they get menial jobs. It does not solve their problems. So وہ سوشل ڈائلیما، وہ سوشل ایشو جو جنریٹ ہوتا ہے اس کی ریپرکشنز پوری سوسائٹی پہ پڑتی ہیں، ایون ان لوگوں پہ بھی پڑتی ہیں جو نہ تو ان امپلائڈ ہیں نہ پور. سو وہ کہتے ہیں کہ پاورٹی کہیں بھی ہو، ملک میں، دنیا میں، کسی بھی زون میں ہو، تو وہ پراسپیرٹی کو ہرٹ کرتی. پاورٹی اینی ویئر از اے تھریٹ ٹو پراسپیرٹی ایوری ویئر. اب ہم اپنے اس علاقے کی اگر ایگزامپلس دیکھیں، دس سب کانٹیننٹ اور the countries which are close to us like سری لنکا، بنگلہ دیش، یہاں پر اگر ہم دیکھیں تو ہمیں کافی عجیب پیٹرن نظر آتے ہیں لاسٹ 20 ایئرس میں، 20-30 ایئرس میں. وی سی پیٹرنس آف mysterious diseases breaking out. In 1984, Surat is a place in India where there was an outbreak of a mysterious disease in the city and nobody knew how to tackle that disease. اس کے بعد on top of that poverty and unemployment جو ہمیں پتا ہے ہمارے علاقوں میں ہے، بھوپال میں نیوکلیئر لیک ہو گئی، فردر پرابلم. اس کے بعد 90s میں انڈیا میں پلیگ پھیلنی شروع ہو گئی، کچھ تھوڑا سا اس کا پاکستان پہ بھی اثر ہوا، but it largely remained confined to India. For the last 10 years, we are witnessing waterborne diseases in our own Sindh. Now, for the last 2 or 3 seasons, we have been hearing about dengue fever, which is essentially a mosquito vector-carried disease. And also, there was a lot of problem in this part of the world as far as the sick chickens or bird flu is concerned. So, یہ جو عجیب و غریب ڈیزیزز ہیں جو کبھی سننے میں نہیں آ رہی تھیں، ان کا کافی تعلق غریبی سے ہے، کیونکہ غریبی مینز ڈیکریز ان ہائیجینک اسٹینڈرڈز، ڈیکریز ان کوالٹی. جب پانی ہی صاف نہیں ہے تو پھر اس پانی سے بننے والے پروڈکٹ کیسے صاف ہو سکتے ہیں؟ پھر اس پانی سے بننے والی یا اس پانی میں شامل جو فیڈ ہے اس کو کھانے والی مرغیاں کیسے صاف صحت مند ہو سکتی ہیں؟ اگر پانی کھڑا ہے پونڈز میں، کوئی کیئر نہیں اس کی ہو رہی، صبح یا شام جو مچھر اس کے اوپر آتے ہیں ان میں سے ایک بریڈ وہ بھی آ جاتی ہے جو ڈینگو فیور کاز کرتی. اور ضروری بھی نہیں ہے وہ پانی پونڈز میں کھڑا ہو، وہ پانی گھر میں آپ نے ایک برتن لیا، اس میں پانی کھلا چھوڑ دیا، کور نہیں کیا، اس پہ بھی مچھر آ سکتے ہیں اینڈ دے کین کاز ڈینگو فیور. سو یہ اویئرنیس کہاں سے آئے گی؟ غربت میں لیک آف ایجوکیشن ہے، لیک آف اویئرنیس ہے. سو ہو از motivated to get information? Who is motivated to improve their hygienic standards when they are crushed by poverty from all sides? So poverty and prosperity، اگر ہمیں prosperity دنیا میں نظر بھی آتی ہے تو poverty کے ہوتے ہوئے اس prosperity کا essentially کوئی فائدہ نہیں ہے as far as the whole global context is concerned, because there are people still dying because of poverty. تو کیا فائدہ ہے پھر ایسی prosperity کا جو آج تک ایسی پاورٹی کو نہیں روک سکتی؟ انمپلائمنٹ جیسے میں نے عرض کی از اے یونیک ایشو اسپیشلی وین اٹ کمس ٹو دوز ہو آر ینگ اینڈ دوز ہو آر پور. ویسے تو انمپلائمنٹ ساری دنیا میں ہے، بٹ انمپلائمنٹ از اے پرابلم ایز آئی سیڈ بوتھ ان ڈیولپنگ اینڈ ڈیولپڈ کنٹریز. لیکن ڈیولپنگ کنٹریز میں انمپلائمنٹ ول اسیوم اے ڈفرنٹ لیول آف سگنیفیکینس because of associated poverty. ایک تو پاورٹی، ساتھ پاپولیشن گروتھ ہے. ایک فیملی میں 6-6 8-8 لوگ ہیں، 10-10 لوگ ہیں، ان میں سے جو 2 ایک پڑھے لکھے ہیں وہ انمپلائڈ. اب بجائے کہ پڑھے لکھے جو ہیں وہ باقی گھر والوں کا کوئی سہارا بن سکیں، جو دوسرے ہیں بیچارے وہ ان پڑھے لکھوں کو بھی پال رہے ہیں، اور پڑھنے لکھنے کا جو رہا سا انسینٹیو ہے، موٹیویشن ہے باقی لوگوں میں، وہ یہ دیکھ کے اور بھی کم ہوتی جا رہی کہ وائی شوڈ آئی اسٹڈی، میں اسکول جاؤں، کالج جاؤں، اس کے بعد پھر میرے ہی گھر والے مجھے پالیں اور کہیں تمہارے پڑھے لکھے ہونے کا کیا فائدہ ہے ہم کو، یو آر اے برڈن آن اس. سو ڈیولپنگ کنٹریز کے اندر انمپلائمنٹ کی اپنی ایک بہت ہی اسپیسیفک اور بہت ہی خاص شکل ہے، کیونکہ ساتھ پاورٹی بھی ہے، پاپولیشن گروتھ بھی ہے،
اور یہ ساری چیزیں جب ان امپلائمنٹ کے ساتھ مل جاتی ہیں یہ سوشل ویوز کریٹ کرتی ہیں جو ایک گھر میں نہیں مقید ہو سکتی, جو گھر سے نکل کے سوسائٹی میں, نیشن پہ, پورے جو قوم ہے اس کے اوپر اثر انداز ہوتی ہیں. اس کے علاوہ جو سوشو اکنامک ریکوری اور اسٹرکچرل ایڈجسٹمنٹس کی بات کی جاتی ہے اس کا کتنا امپیکٹ ہے امپلائمنٹ کے اوپر, تو وہ یہ دیکھا گیا ہے کہ ود گروئنگ اکنامک کرائسس دی افریقن گورنمنٹس ہیو ریسورٹڈ ٹو اسٹرکچرل ایڈجسٹمنٹ. بہت جو افریقن گورنمنٹس ہیں انہوں نے اسٹرکچرل ایڈجسٹمنٹ اسٹیبلائزیشن پروگرامز بہت اپنائے گورنمنٹ لیول نے, so that the World Bank and IMF are attracted اور ان سے اسسٹنس لی جا سکے. Now these programs included things like curbs on government spending, privatization of public enterprises, currency adjustment, progressive removal of subsidies on consumer items. یہ چیزیں کی گئیں انسٹیٹیوشنلی افریقہ میں بھی اور باقی ڈیولپنگ کنٹریز میں بھی انسٹیٹیوشنلائز ایفرٹ بھی کی گئیں, اور اس میں جو ورلڈ پلیئر ہیں لائک ورلڈ بینک, آئی ایم ایف, ان کی اسسٹنس بھی شامل رہی. لیکن صورتحال میں کوئی خاطر خواہ تبدیلی یا کوئی واضح چینج نظر نہیں ہے. As far as education and employment are concerned, it is needless to repeat, but it is still important to repeat that there is a close relationship between education and employment. Education responds to the employment demands by enabling people to acquire knowledge, attitude, skills that enhance their employability. ایجوکیشن بیسیکلی تو یہی ہے نا, ایک طرف تو نالج ہے, علم ہے, ٹھیک ہے وہ آپ کو مل رہا ہے, ساتھ ساتھ میں آپ کو ایک ایٹیچیوڈ, اسکلز مل رہی ہیں جس کی بیس پہ آپ کے لیے کام کرنا, امپلائمنٹ آپ کی, آپ کے لیے امپلائبلٹی آپ کی آسان ہو رہی. اب موسٹ آف دا کامن ویلتھ کنٹریز ہیو انویسٹڈ ہیویلی ان ایجوکیشن. یہ ہم پہلے بھی ڈسکس کر چکے ہیں, پرائمری ایجوکیشن میں, بیسک ایجوکیشن میں, women education may, there have been heavy investments and the tries have been, the maximum try has been done to increase the human capital potential through education. Despite this, countries have continued to experience rising unemployment of the educated. So education alone, probably especially in countries which are developing countries, وہاں پر یہ دیکھنا ہوگا کہ جو ہم ایجوکیٹ کر رہے ہیں لوگوں کو, کیا اس پرٹیکولر اسکل کی یا اس ایجوکیشن کی یا اس پروگرام کی ڈیمانڈ ہے یا نہیں. بیکاز اف دا ڈیمانڈ از ناٹ دیئر دین ڈسپائٹ ایجوکیشن ٹینڈنسی فار انمپلائمنٹ ول ریمین دا سیم. بیکاز جب ڈیمانڈ ہی نہیں ہوگی تو لوگ ایبزارب نہیں ہوں گے. اس کی دو طرح ہیں اس کو دیکھنے کی. یہ جو میں نے عرض کی ایجوکیشن کی ڈیمانڈ نہیں یا ان اسکلس کی ڈیمانڈ نہیں, یا تو وہ اسکلس اور وہ ایجوکیشن اور وہ فیلڈ اس کنٹری کے لیے بالکل ایک ایلین یا نئی چیز, جیسے جینیٹک انجینئرنگ, جین سپلائسنگ ہے. اب ہماری کنٹری میں اس وقت اگر جینیٹک انجینئر کوئی ایک یا دو آتے ہیں تو پروبیبلی ہم کہہ سکتے ہیں کہ ان کے کام کی ابھی ڈیمانڈ نہیں ہے, بیکاز دا فیلڈ ڈز ناٹ ایگزسٹ ایز فلی ڈیولپڈ ہیئر ایز ایگزسٹ سم ویئر ایلس. لیکن ایک یا دو لوگوں کے آنے سے ایک انسٹیٹیوشن بنتی ہے, وہاں پر لوگوں کو مزید جینیٹک انجینئرنگ کی تربیت دی جاتی ہے, تو پھر اس کام کی ڈیمانڈ بن جائے. اٹ از جسٹ لائک ایز وی سا سم 20 years ago اور 15 years ago, لیپروسکوپک سرجری کی ڈیمانڈ نہیں تھی, سرجری وداؤٹ نائف جو لیپروسکوپک سرجری ہے. لیکن جب لیپروسکوپی شروع ہوئی, لیپروسکوپک سرجری شروع ہوئی, کچھ لوگوں نے اس کو یوز کرنا شروع کیا گائنیکالوجی میں, کچھ نے سرجری میں, کچھ نے انویسٹیگیشن میں, تو اس کی ڈیمانڈ بنتی گئی, وہ ایک پورا کا پورا فیلڈ بن چکا. تو ایک تو یہ ہے ویئر یو سپلائی سم تھنگ, اور اکنامکس کا اصول بھی ہے کہ سپلائی ہیز اٹس اون ڈیمانڈ. یا آپ ایک چیز سپلائی کر دیں لوگوں میں نئی, لوگ اس کو پسند کریں گے, اس کی ڈیمانڈ بن جائے. تو یہ تو ان اسکلس کے بارے میں ہے وچ پیپل ڈونٹ نو اس کنٹری میں, یا جو انفراسٹرکچر کم ہونے کی یا ریسورسز کم ہونے کی وجہ سے ہمارے پاس موجود نہیں ہیں. کسی نے شروع کی, ڈیمانڈ پک کر گئی, کام بن گیا. واٹ اباؤٹ دوز اسکلس؟ لیکن اب ایک غریب آدمی جو کہ ینگ ہے اور غریب ہے, وہ تو جینیٹک انجینئر نہیں بن رہا نا گھر بیٹھ کے. تو واٹ ایجوکیشن از ہی گیٹنگ؟ از ہز ایف اے اور بی اے in demand in society when it comes to jobs? کیا وہ ہم ٹریڈیشنلی جو
ہماری ایجوکیشن کا سسٹم ہے. ایک غریب آدمی, میں نے ویسے بھی کہا, غریب آدمی کے لیے مشکل ہے کہ وہ 20-22 سال تک کی عمر یا اس سے زیادہ کی عمر میں اپنے بچوں کو پڑھاتا رہے, بیکاز ہی نیڈس, دا پور مین نیڈ سم ریٹرن. تو اس کے لیے ایٹ دا موسٹ جنہیں وہ پڑھانا کہیں گے وہ کیا ہوگا, میٹرک, ایف اے, میکسیمم بی اے. اس کے بعد obviously they will expect 10 سال اسکول میں, 4 سال کالج میں لگانے کے بعد, now my son or my daughter will start earning. Now you tell me, what is the demand of a simple FA or a BA in our country as far as job is concerned? کیا جاب وہ کر سکتے ہیں, اسپیشلی اگر ان کا بیک گراؤنڈ بھی اربن نہیں, چھوٹے ایریا سے, ایک چھوٹے ڈگری کالج سے انہوں نے BA کیا, لاہور میں آ گئے, what job will he or she do? So that is where the role of education is highlighted, کہ ایجوکیشن کے which education is to be given. ٹریڈیشنل ایجوکیشن, علم حاصل کرنے والی, وہ غربت کا اس سے امیجیٹ واسطہ ابھی نہیں ہے, بیکاز علم حاصل کرنے کے لیے تعلیم الٹیمیٹلی تو علم کے لیے, لیکن شارٹ ٹرم میں دے نیڈ منی, دے نیڈ فوڈ. اس کے لیے اگر وہ تعلیم حاصل کی جا رہی ہے تو از دیٹ تعلیم پرووائڈنگ فوڈ اینڈ منی ان دا شارٹ رن اور ناٹ, بیکاز اف اٹ از ناٹ then it is not serving the purpose for which it was attained. So then we have to match the demand of the society with the skills which we put in people through education. ہمیں ہمارے ایجوکیشنسٹ کو, جو سلیبس ڈیولپ کرنے والے لوگ ہیں, پالیسی میکرز ہیں, they will have to think over these lines. اور ہم اس پہ ٹیکنیکل اور ووکیشنل ایجوکیشن پہ بات بھی کر چکے ہیں کہ اگر کوئی غریب فیملی اپنے بچے کو پڑھانے کے لیے تیار ہے تو پھر کیوں نہ ہم انہیں ایسی گائیڈنس دیں جو ان کو شارٹ ٹرم میں بھی فائدہ دے, اور ٹیکنیکل اور ووکیشنل ایجوکیشن کے اوپر فردر کیریئر تو بلڈ کیا جا سکتا ہے. اف سم باڈی اسٹارٹس ارننگ ڈیسنٹلی اینڈ ہی وانٹس ٹو اسٹڈی فردر, نو بڈی کین اسٹاپ ہم. سو لیکن اس کے لیے وہ ٹیکنیکل اور ووکیشنل ایجوکیشن کا لنک ضروری ہے, کوآرڈینیشن ضروری ہے پورے کے پورے ایجوکیشن سسٹم کے ساتھ, ناٹ اونلی ایز اے سیپریٹ ٹیکنیکل ایجوکیشن بورڈ اینڈ وچ از living in isolation. So we can help people. If we have intentions, really we can help. لیکن اس کے لیے ہمیں اسپیسیفک ہونا پڑے گا, ہمیں انٹرسٹ لینا پڑے گا. اور صرف ہم اگر اس بات پہ خوش ہو جائیں کہ اتنے % لوگ اس ملک میں اپنا نام لکھ لیتے ہیں یا پڑھ لیتے ہیں اور ہماری لٹریسی تقریباً 50% ہے, and we are better than many countries, no doubt we are. But is that literacy really literacy? Is that literacy giving people jobs? Is that literacy giving them knowledge? Is that literacy giving them information? So, ہمیں اپنے لٹریسی پروگرامز میں unemployed اور جو ینگ لوگ ہیں پور, ان کے لیے ایک خاص ہمارے ذہن میں ایک پکچر ہونی چاہیے کہ ہم ایسے ایجوکیشنل پروگرام ڈیزائن کریں جن کو حاصل کرنے کے بعد یہ لوگ جاب پہ لگ جائیں, روزگار پہ لگ جائیں, اور کچھ جب وہ ارن کرنا شروع ہوں گے تو وہ سوشل ڈس انٹیگریشن ول start converting into social integration. لیکن اس کے لیے گورنمنٹ لیول پہ منسٹریل لیول پہ انٹیگریشن چاہیے. اگر ویریس منسٹریز آپس میں کوآرڈینیٹ کر رہی ہیں with this spirit of promoting human resource developing in people through education, then it is possible that we will have programs which are coordinated, integrated with each other and which are promoting social integration. Otherwise, if it is only lip service, then we are doing nothing to stop social disintegration. کیا اسٹریٹجیز ہیں جو پاورٹی کے لیے اور ان امپلائمنٹ کے لیے زیادہ تر یوز کی جاتی ہیں؟ آج کا ہمارا سیشن انہی اسٹریٹجیز کے ارد گرد ہوگا, اور ان میں سے ایک اسٹریٹجی از ٹو گیو انٹرپرینوریل اسکلز ٹو پیپل. سو ون بائی ون وی ول جسٹ فرسٹ آف آل ٹرائی ٹو کیپچر دی اسٹریٹجیز, پٹ ان دیم ان کانٹیکسٹ, اور پھر ہم ان کو ایک ایک کر کے تھوڑی سی ڈیٹیل میں ڈسکس کریں. The first strategy is to protect the poor through legislation, safety nets, security programs. قانونی پروٹیکشن, قانونی تحفظ غریب لوگوں کو. دوسری چیز providing adult education, اس کی ہم ڈیٹیل میں بات کر چکے ہیں. And functional literacy, وہ لٹریسی جس کا لوگوں کو فائدہ ہے, not non-functional literacy that you can write your name and perhaps you can read the newspaper's headline and that is it. فنکشنل لٹریسی پروگرامز which are linked to productive work, اس کی ہم بات آلریڈی کر چکے ہیں ڈیٹیل میں. کانسینٹیسیشن, لوگوں میں احساس دلانا
ان کو ضمیر کو جگانا, اویئرنیس کریٹ کرنا, یہ بھی ایک اسٹریٹجی ہے ٹو ایلیویٹ پاورٹی اینڈ ٹو ایلیویٹ انمپلائمنٹ. کریٹنگ امپلائمنٹ اپرچونیٹیز, ہیومن ریسورس پلاننگ ایٹ اے میکرو لیول, اینڈ پروموٹنگ انٹرپرینورشپ ود ایکسیس ٹو کریڈٹ. یہ لاسٹ میں جو ہم چیز ڈسکس کریں گے, دیٹ ول بی دی پروموشن آف انٹرپرینوریل اسکلز ان پیپل. بٹ فرسٹ آف آل, protecting the poor through legislation and safety nets and security programs. Welfare states ہیں, جیسے ہم ویسٹرن دنیا میں دیکھتے ہیں, وہاں پر ایک تو قانون کا راج ہے, قانون سب کے لیے ایکول ہے, سب کو قانونی پروٹیکشن ہے. یہ ایک بہت بڑی غریب لوگوں کے لیے فیور یا غریب لوگوں کے اوپر ایک بھلائی ہم کر سکتے ہیں ایز اے گورنمنٹ, if we provide ایکسیس ٹو جسٹس فار دیم, کہ جہاں انہیں انصاف کی ایکسیس ہو, جہاں انہیں یہ پتا ہو اف somebody میرے پر کوئی ظلم کرتا ہے تو مجھے اس ظلم کا جواب یا داد رسی ہے وہ کہیں نہ کہیں ہو جائے گی. کیونکہ اگر اس طرح نہیں ہے تو پھر وہ سوشل ڈس انٹیگریشن کا جو پروسیس ہے اس میں اور تیزی آئے گی, بیکاز ناؤ دا پور ول آئدر بی ٹو oppressed اینڈ ٹو suppressed, اور ہی ول ٹرائی ٹو ٹیک things in his hands. کرائم کے رستے تو کھلے. سیفٹی نیٹس, لوگوں کو آپ کم از کم بیسک ایجوکیشن دے دیں, لوگوں کو بیسک نیسیسٹیز دے دیں, لوگوں کو صاف پانی پینے کا دے دیں, صاف ماحول دے دیں رہنے کے لیے. یہ چیزیں ہیں جو لیجسلیشن اور سیکورٹی نیٹ, اور تھوڑی بہت اگر ویلفیئر اسٹیٹ کی طرف ہم جانا چاہیں, وہ تو شاید ابھی ہماری پرائرٹیز میں نہیں ہے. But ultimately, the real protection to poor and elderly and unemployed is provided by government through allowing them to seek a job while giving them a job seeker allowance or a retirement or a pension allowance. تو یہ ہیں وہ طریقہ کار جن کی بدولت ہم غریبوں کو پہلے تو تھوڑا سا ایک جیسے کہتے ہیں نا moral support, and so that they know that they have a ground under their feet, جس کے اوپر وہ کھڑے ہو سکتے ہیں, کوئی ایسی زمین بھی ہے ان کے پیر کے نیچے. دوسری چیز, پرووائڈنگ ایڈلٹ ایجوکیشن, تو ہم نے پہلے بھی ڈسکس کیا ہے, لیکن آج جسٹ اتنا ہی کہنا چاہوں گا, اس ایڈلٹ ایجوکیشن کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا وچ از ناٹ لنکڈ ود پروڈکٹیو ورک. اگر ہم لوگوں کو صرف یہ پڑھا رہے ہیں کہ یہ ABC ہے, یہ الف بے ہے, اور یہ ایک فکر آپ لکھ لیں گے, اور اس میں انٹینشن کام کی نہیں ہے, پروڈکٹیو ورک کی نہیں ہے, تو پھر شاید ہمیں اتنا زیادہ ایڈوانٹیج اس ایڈلٹ ایجوکیشن کا نہیں ملے گا. بیکاز پیپل آر, جو لوگوں کا صحیح انسینٹو ہے ایجوکیشن کے لیے, وہ اکنامک, جو غریب لوگ ہیں ان کو تو اکنامک انسینٹو. سو سیفٹی نیٹس اینڈ لیجسلیشن اینڈ ایڈلٹ پروگرامس, اینڈ دین کمز کنسنٹیسیشن. دا پور اینڈ دی انمپلائڈ, they need encouragement and they need opportunities to develop their self-confidence and self-esteem. Because یہ دیکھا گیا ہے, obviously poverty and then unemployment, یہ دونوں چیزیں آپ کا خود اعتمادی, آپ کی سیلف اسٹیم کو کم کر دیتی ہیں. So first things first, جس طرح کہا جاتا ہے, تو پہلی چیز تو یہ کہ اس غریب سیگمنٹ کا, اس unemployed سیگمنٹ کا وہ کھویا ہوا اعتماد بحال کیا جائے. یعنی ان کو اگر ہم سیفٹی نیٹس دے رہے ہیں یا لیجسلیشن سے پروٹیکشن دے رہے ہیں, تو ان فیکٹ وی آر بلڈنگ دیئر کانفیڈینس دیٹ یو آر آلسو اے پارٹ آف سوسائٹی, یو آر این انٹیگرل پارٹ آف دس سوسائٹی. یہ قانون آپ کے لیے بھی ہے, یہ سہولیات آپ کے لیے بھی ہیں, یہ بیسک نیسیسٹیز آپ کے لیے بھی ہیں, یہ مواقع آپ کے لیے بھی ہیں. تو یہ جب ہم پیغام ان تک پہنچا رہے ہیں, اور یہ جب ہم ایکچولی سروسز ان تک ڈلیور کر رہے ہیں, وی آر بلڈنگ دیئر کانفیڈینس. In many societies, poor tend to be pessimistic about their future. ہماری سوسائٹی اس میں ایک واضح مثال ہے جہاں غربت مایوسی کو جنم دیتی. And this particular attitude, a pessimistic attitude, will lead to a focus on short-term activities. یہ نیچرل ہے نا, ہم کوئی بھی اپنے آپ کو اس کنڈیشن میں, ان حالات میں اگر امیجن کر کے دیکھیں کہ ہم غربت کے اندر پسے ہوئے ہیں اور ہمیں کوئی دور تک امید کی کرن نظر نہیں آتی اس سے نکلنے کی, تو ہمارا سارے کا سارا فوکس ول بی آن دا نیکسٹ میل, کہ ہمیں اگلا کھانا ملتا ہے یا نہیں ملتا. تو نیچرلی ہمارا فوکس پھر بہت شارٹ ٹرم ہو جائے.
will start earning a little money for the day, and we will prefer that little money for the day over going to a school, even if the schooling is free. اگر مجھے ایز اے پیرنٹ یا آپ کو ایز اے پیرنٹ یا ایز انڈیویجول پتا ہے کہ یہ چھوٹا موٹا کام کرنے سے مجھے 25-30 روپے مل جائیں گے، تو اور ہم بہت غریب حالات میں رہ رہے ہیں، ہمارے لیے 25-30 روپے کے مینی ہیں بیکاز اس سے وی کین بائی سم فوڈ، تو ہم وہ 25-30 روپے والا کام کریں گے بجائے اسکول جانے کے، چاہے وہ اسکول فری ہو ہمارے لیے، بیکاز دیٹ فری اسکول از ناٹ گیونگ اس فوڈ which is our first requirement. These attitudes are being tackled through the work of various NGOs and conscientization groups. تو یہاں سے ہم اس چیز پہ آتے ہیں کہ یہ conscientization چیز کیا ہے. What is this conscientization process? Conscientization basically ایک psychological education ہے. A psychological education that instills new sense of confidence, جیسے میں نے پہلے بھی عرض کی, and power combined with a desire to improve themselves. یعنی غریبوں میں ایک نفسیاتی ایجوکیشن ہے جہاں آپ ان کو اٹ از ناٹ دیٹ یو برین واش دم، آپ ان کو کچھ فیسلٹیز پرووائڈ کرتے ہیں، آپ ان کو لیجسلیشن ایٹ لیسٹ پرووائڈ کرتے ہیں، آپ ان کو انصاف پرووائڈ کرتے ہیں، آپ ان کو سیف واٹر پرووائڈ کرتے ہیں، آپ ان کے لیے کوئی اسکول کالج کوئی ہسپتال بناتے ہیں. اب آپ نے وہ کنسنٹیسیشن پروسیس کو شروع کر دیا، اب آپ نے ان لوگوں کا اعتماد بلڈ کرنا شروع کر دیا. آن ٹاپ آف اٹ وین ناؤ یو ٹیل دیم کہ اب آپ اپنے بچوں کو پڑھائیں تاکہ ان کا فیوچر سیکیور ہو، تاکہ ان کا مستقبل اچھا ہو، اب وہ آپ کی بات سنیں گے بیکاز ناؤ یو ہیو ریمووڈ ویریس ڈاؤٹس اینڈ فیئرز اینڈ ویری جینوئن ڈاؤٹس اینڈ فیئرز فرام دیئر مائنڈس. تو جب تک وہ فیئرز، وہ ڈاؤٹس، وہ پاسٹ ایکسپیرئنسز جو ان کو ہوئے ہیں جس پہ انہوں نے دیکھا کہ باتیں تو بہت کی جاتی ہیں ہوتا کچھ بھی نہیں ہے، جب تک یہ چیزیں ان کے مائنڈ سے نہیں جائیں گی تب تک ان کا کانفیڈنس بلڈ نہیں ہو سکتا. So in conscientization programs میں prime importance is on confidence building، اور اس کے لیے formation of collectives یا formation of groups such as cooperatives اور project groups اور activity groups اور economic improvement groups بنائے جاتے ہیں جہاں پر یہ غریب لوگ، unemployed لوگ آپس میں انٹریکٹ کرتے ہیں، ایک دوسرے سے سیکھتے ہیں، ایک دوسرے کے حالات کو جانتے ہیں، جاب اپرچونیٹیز کے بارے میں ڈسکس کرتے ہیں، اور کسی پروجیکٹ یا کسی ایکٹیویٹی جس میں وہ انوالو ہوتے ہیں اس کے بارے میں ڈسکس کرتے ہیں، اپنے فیوچر کے بارے میں ڈسکس کرتے ہیں. اگین دیئر کانفیڈینس از بلڈنگ، دیئر ہوپ از رائزنگ اینڈ دے آر ناؤ کلیکٹیولی ڈوئنگ سم تھنگ، دے آر ناٹ سٹنگ آئیڈل انڈیویجولی. An activity that involves improvement in their own standards, for example like improving their business or improving their work or setting up a new facility like a school or a well. یا آپ نے ایک کنواں کھدوا دیا ایک ایسے علاقے میں جہاں پانی کی پرابلم ہے، گورنمنٹ نے، جو لوگ ہیں رچ پیپل، انہوں نے، جو سوسائٹی کے رچ پیپل، انہوں نے مل کے گورنمنٹ سے ایک کنواں لگوا دیا، ایک ٹیوب ویل بن گیا، وہاں پر ایک دکان بن گئی، شاپ فار کامن گڈس کی. یہ بھی ان کو ایک حوصلہ افزا چیز لگے گی اور اس سے ان کی چھوٹی سی جو علاقہ ہے اس کی اکانومی میں اثر پڑنا شروع ہو جائے. پہلے تو کانفیڈنس بلڈ ہوگا، اس کے بعد کلین واٹر ملے گا جیسے کنواں مل گیا، اس کے بعد کوئی چھوٹا موٹا دکان بزنس ادھر ادھر شروع ہو گئے، اس سے ان کی جاب کریشن اور اکنامک ایکٹیویٹی شروع ہو جائے گی. اے پروسیس دیٹ بائنڈز دا گروپ ٹوگیدر، جیسے ہم نے پہلے کلیکٹیو گروپ کی بات کی ہے، اور اے پیریڈ آف ٹائم لائک اس میں میٹنگز ان کی ہوں، ڈسکشنز ہوں، ساتھ ساتھ وہ چھوٹا موٹا کام بھی کر رہے ہیں، اپنی روزی روٹی کے لیے بھی کام کر رہے ہیں، کچھ فلاحی کچھ ویلفیئر کا کام بھی کر رہے ہیں ان گروپس میں، اور میٹنگز اور ڈسکشنز بھی ان کی چل رہی ہیں. تو ہول دس از اے چین آف ایونٹس اور پروسیسز وچ ونس اسٹارٹیڈ ود اے کلین انٹینشن اینڈ کلیئر آبجیکٹیوز. بہت چانس ہے کہ یہ بہتری کی طرف حالات لے جائیں. اور اس میں پھر رول ایکسٹرنل ایجنٹس کا امپورٹنٹ ہے. این جی اوز، این جی اوز سٹنگ الون وداؤٹ اینی پبلک پرائیویٹ سپورٹ اتنے افیکٹو نہیں ہو سکتے. جب انہیں پبلک پرائیویٹ سپورٹ ملتی ہے، لوگوں کی کمٹمنٹ ملتی ہے، then the real role of NGOs start coming up. Then the role of teachers اور جتنے بھی مشنری لوگ سوشل کام کر رہے ہیں مشنری زیل کے ساتھ، ان کی ریئل امپورٹنس ہمیں نظر آنا شروع ہوتی. اس کے بعد تھوڑی سی ہم ڈسکشن کر لیتے ہیں کریشن آف امپلائمنٹ اپرچونیٹیز. امپلائمنٹ کو کس طرح سے کریٹ کیا جائے، کیا اپرچونیٹیز. سب سے پہلے چیز ہے انسینٹو پالیسیز دی جائیں، پالیسیز دیٹ فیور دا ڈیمانڈ فار لیبر امپلائمنٹ اینڈ گروتھ دیٹ does not affect the consumption of the poor
but creates a demand for labor employment. Labor employment means جہاں ہاتھ سے کام ہو رہا ہے. So اگر ہماری سوسائٹی میں بہت اسکوپ ہے کہ جہاں پر ہم ڈیمانڈ فار لیبر امپلائمنٹ کریٹ کر سکتے ہیں, اسکلڈ بھی انسکلڈ بھی. اسکلڈ کے لیے ہمیں تھوڑا سا لوگوں کو اسکل دینی پڑیں گی, انسکلڈ بھی ہمارے یہاں بے تحاشا کام ہے. تو اگر ہم اس کو تھوڑا چینلائز کریں پراپرلی اینڈ وی کریٹ دس ڈیمانڈ فار لیبر امپلائمنٹ, تو یہ لوگوں کے لیے انسینٹو بن جاتا ہے اسٹریٹ اوے کام ڈھونڈنے کا, کام کرنے کا. ریگولیٹری پالیسیز لائک لیبر مارکیٹ ریگولیشنس ہیں, منیمم ویج لیجسلیشنس ہیں, اینڈ جاب سیکورٹی. یہ ساری ریگولیشنز ہیں نا جن کی موجودگی میں اب منیمم ویج پہ ٹھیک ہے, جو لوگ آلریڈی کام کر رہے ہیں ان کے لیے تو اٹ از فائن, بٹ واٹ اباؤٹ دوز ہو آر ناٹ ورکنگ, دوز ہو آر انمپلائڈ. تو یہ جو ریگولیشن ہیں یہ انمپلائڈ لوگوں کے لیے کاسٹ آف لیبر کو انہینس کر سکتی اینڈ دس کین ایکچولی ریڈیوس امپلائمنٹ. سو وی نیڈ ٹو نو کہ ریگولیٹری پالیسیز کہاں پر اسٹرکٹلی اپلیکیبل ہیں, کہاں پر ان کو ذرا ریلیکس کیا جا سکتا ہے, اور کہیں یہ کاسٹ آف لیبر جس کو یہ رائز کر رہی ہیں کہیں اس کی وجہ سے انمپلائمنٹ مزید تو نہیں بڑھ رہی, کہیں ایسا تو نہیں ہو رہا کہ ہم ریگولیشن میں انمپلائمنٹ کو بڑھاتے جا رہے ہیں. میکرو اکنامک پالیسیز لائک credit and fiscal policies, they play an important role in alleviating unemployment, as we will shortly see when we come to entrepreneurial skills. Job creation strategies, for example, the promotion of small and medium and size enterprises is popular because they are labor intensive and capable of offering wage employment to people. ہمارے بہت سے لوگ ہیں جو ویج امپلائمنٹ پہ نہیں رہتے, جو بیچارے کام کرتے ہیں, کیونکہ ہمارے یہاں سسٹم جاگیرداروں کا ہے, لینڈ لارڈ سسٹم ہے, اس لیے لوگ کام کرتے ہیں لیکن وہ ویج امپلائمنٹ پہ نہیں ہوتے. ان کو کہہ دیا کہ جی تمہیں دانے مل جائیں گے, تمہیں اناج مل جائے گا سیزن کے اینڈ پہ, تمہیں فصل میں تھوڑا حصہ مل جائے گا, تو فارگیٹ اباؤٹ دا ویجز. تو جب ہم اسمال اور میڈیم انٹرپرائزز کریٹ کرتے ہیں, بزنس کریٹ کرتے ہیں, اس میں وہ لیبر انٹینسو ہوتے ہیں, ظاہر ہے وہ ہیویلی میکنائز تو ہے نہیں, آٹومیٹڈ تو ہوتے نہیں, تو وہاں پر لیبر ڈیمانڈ زیادہ ہوتی امپلائمنٹ کی, تو لوگ وہاں کام پہ لگ جاتے ہیں. اس سے ان کو ویج امپلائمنٹ مل جاتی ہے, اور وہ جو سسٹم کے اندر جکڑے ہوئے ہیں کہ جن میں ان کے لیے ویج کمانا از نیئرلی امپاسبل, دا میکسیمم وچ دے ارن از اے بارٹر سارٹ آف سسٹم. کام کرو تو روٹی ملے گی, کام کرو تو اناج ملے گا, نہیں تو نہیں ملے گا. سو وہ بارٹر سسٹم سے, اس قید خانے سے آزادی پاسبل ہے. اینڈ دین ٹارگیٹنگ دی یوتھ. Now, unemployed youth, as we have already said, can contribute towards increased social tension, and very few governments have tackled this problem successfully. کیونکہ اگر آپ اس کو politically tackle کرنا چاہیں, which means tackling this problem only in the short run, تو مشکل ہے کہ آپ tackle کر پائیں, کیونکہ اس کے لیے آپ کو long run سوچنا پڑے گا. اور most of the political solutions government جب کرتی ہیں تو وہ اپنے ٹینیور کو دیکھ رہی ہوتی ہیں, ان کے آگے 25 سال کا پلان نہیں ہوتا, پرابلی دے آر لوکنگ ایٹ 5 years. تو اس میں پھر یہ ان امپلائمنٹ اور یوتھ کے پرابلمس جو ہیں یہ بیک ڈور پہ چلے جاتے ہیں, اگلی گورنمنٹ تک چلے جاتے ہیں, اس سے اگلی پہ چلے جاتے ہیں, کیپ آن گیٹنگ نیگلیکٹڈ. اس سے کیا ہوتا ہے کہ وہ سارا کا سارا جو پینٹ اپ پائلڈ اپ کام ہے وہ اس کی کوئی لمٹ ہی نہیں رہتی. ایک اور اسٹریٹجی جو ہم نے ڈسکس کی, جس کے بارے میں ہم نے بات کی, وہ تھی ہیومن ریسورس پلاننگ. To combat unemployment, to combat poverty. Human resource planning, اور HRP سے بولتے ہیں, involves actually predicting human resource requirements for the country in future and planning the utilization of trained manpower. So یہ ایک لمبا کام ہے. جس طرح کسی کمپنی میں جب ہم ہیومن ریسورس پلاننگ کرتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں, ہم سب سے پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ اس کمپنی میں کتنے لوگوں کے کام کی ضرورت ہے, کتنے لوگ ڈائریکٹر لیول پہ ہوں گے, کتنے لوگ مینیجر ہوں گے, کتنے ٹاپ مینیجرز ہوں گے, کتنے مڈل مینیجرز ہوں گے, کتنے سپروائزر چاہیے, ان کے نیچے ورکر کتنے چاہیے. سو ٹوٹل نمبر آف پیپل فار ایگزامپل ریکوائرڈ از 300. ان کے اندر پھر ویریس کیٹیگریز کے اتنے لوگ چاہیے, ان کی اسکلز یہ ہونی چاہیے. یہ ہیومن ریسورس پلاننگ ہے. اس کو اگر ہم کنٹری لیول پہ کریں, وچ از اے ہیوج ٹاسک, وچ از اے ہیوج ورک, تو یہ کنٹری کی ہیومن ریسورس پلاننگ کی طرف ہم چلے جاتے ہیں, اور وہاں سے پھر ہمارے پاس اسٹیٹسٹکس زیادہ کلیئر آتے ہیں انمپلائمنٹ کے, اور ہمیں موقع ملتے ہیں ٹو redistribute people among various sectors so that unemployment reduces. لیکن ہیومن ریسورس پلاننگ اگر ہم کنٹری لیول پہ کرتے ہیں تو اس کی اپنی لمیٹیشنز بھی, جیسے کہا جاتا ہے کہ اٹ ول انٹرفیئر ود انڈیویجول کیریئر چوائسز. بات صحیح ہے یہ,
It is costly and time consuming, that is also correct, and it could introduce certain rigidities of the system. It is impossible in the face of events like civil strife hai ya natural disasters hain, plus it requires and it has inbuilt data problems with it. تو اس کے لیے ہمیں بہت سا ایک تو انفراسٹرکچر چاہیے, ہمیں ایک نیٹ ورک چاہیے, ہمیں فیڈ بیک لوپس چاہیے, انفارمیشن چاہیے. دیٹ شوڈ ناٹ مین کہ ہم یہ نہ کریں. اس کا مطلب یہ اس کی میں نے صرف ہائی لائٹ کی ہیں کہ اس کے ساتھ ریلیٹڈ پرابلمس ہیں which should not stop us from doing human resource planning, but human resource planning has its own problems. So we can only do human resource planning if we are well equipped as far as the infrastructure is concerned. So اس میں یہ جو ہم نے اسٹریٹجیز ڈسکس کی, چاہے ایجوکیشن آف ہو بیسک لیول پہ, چاہے ایڈلٹ لیول پہ, چاہے ویج امپلائمنٹ دینی ہے, آپ نے کریٹ کرنی ہے, آپ نے امپلائمنٹ اپرچونیٹیز تھرو جاب کریٹ کرنی ہے, یا آپ نے ہیومن ریسورس پلاننگ سے کریٹ کرنی ہے, یا آپ نے کانسنٹریشن اپروچ کے ذریعے کریٹ کرنی ہے. دے آل نیڈ اے کانسنٹریٹڈ ایفرٹ فرام آل سیکٹرس. اور جب ہم آل سیکٹرس کہتے ہیں تو دیٹ مینس آل سیکٹرس آف دا سوسائٹی, وچ مینس پبلک ایز ویل ایز پرائیویٹ. بٹ اگین دی ڈائریکشن نیڈس ٹو کم فرام دا گورنمنٹ. گورنمنٹ کی اپنی پالیسیز میں, میکرو اکنامک پالیسیز میں, ان کی فسکل پالیسیز میں, ان کی ریگولیٹری پالیسیز میں, ان کی لیجسلیٹری پالیسیز میں یہ چیز نمایاں طور پر اگر ہمیں نظر آئے گی, دیر از این ایمفسس آن ڈیکریزنگ ان امپلائمنٹ, دیر از این ایمفسس آن ڈیکریزنگ پاورٹی, اینڈ دیر از اے اسٹریس آن کریٹنگ جابس فار دی انمپلائڈ یوتھ, تو پھر اس کا ہمیں پراپر نتیجہ ملے گا. ادروائز ان آئسولیشن these policies will work for limited people and then will die out. ریسورسز ایگزاسٹ ہو جائیں گے, کمٹمنٹ ختم ہو جائے گی, لوگوں کی جو اٹینشن ہے, فوکس ہے, وہ کہیں اور ڈائیورٹ ہو جائے گا, اینڈ دی موومنٹ ول ناٹ گین مومینٹم. تو جب مومینٹم اس کو تب ملے گا جب ہم اس کو کنسنٹریشن اپروچ کے ذریعے ود ہیلپ آف اوبیسلی گورنمنٹ جب ہم اس کو پھیلائیں گے, جب ہم این جی اوز کا ساتھ لیں گے, جب ہم دوسرے مشنری ادارے جو سوشل ویلفیئر میں کام کر رہے ہیں یا سماجی ادارے ہیں, جب ہم ان کو ساتھ لے کے چلیں گے ود دا منسٹری آف لیبر, ود دا منسٹری آف سوشل ویلفیئر, ود دا منسٹری آف پاپولیشن پلاننگ, ود دا منسٹری آف ویمن ڈیولپمنٹ, یہ ساری منسٹریز جب تک کمبائنڈ انٹیگریٹڈ ایفرٹ نہیں کریں گی تب تک ہمیں یہ نتیجے جن کی ہم خواہش رکھتے ہیں, جن کو ہم ڈسکرائب کر رہے ہیں, یہ نہیں مل سکیں. فائنلی the last strategy which we discussed in the beginning was entrepreneurial development or entrepreneurship development in people. Now, entrepreneurial development اس لیے ضروری ہے کیونکہ ویج امپلائمنٹ کریٹ کرنا سب کے لیے از ناٹ پاسبل, سب کے لیے جابس کریٹ کرنا از ناٹ پاسبل. سو ایک طرف تو ویج امپلائمنٹ ہے اور ایک طرف سیلف امپلائمنٹ. So the opportunities of self-employment are basically doing your own work is what we are terming as entrepreneurship here. کیونکہ انٹرپرینورشپ کی ہم جب بزنس یا مینجمنٹ سینس میں بات کرتے ہیں تو وی آر ٹاکنگ اباؤٹ, جب ہم کہتے ہیں کسی کو یہ انٹرپرینور ہے تو ہمارا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس میں ایک ویژن ہے, ہی ہیز اے ویژنری zeal, he can communicate his vision, he can create future for people. لیکن جب ہم انٹرپرینورشپ کی یہاں پہ بات کر رہے ہیں تو obviously we are not talking about creating a future for the people but creating a future for the self. Vision not for the sake of a whole segment or a society or company but vision for himself or herself. کہ اگر میں یہ چھوٹا موٹا کام اپنا شروع کرتا ہوں تو میں اس سے اتنے انف پیسے بنا سکتا ہوں that I can live a decent life, I can perhaps pursue my studies, I can raise a family. بات شروع تو یہیں سے ہوتی. تو اس کے لیے we need to put some entrepreneurial or self-employment skills in people. Wage and self-employment both are used as strategies against unemployment, and it is the self-employment which has received increasing attention as an important human resource development strategy. دنیا بھر میں گلوبلی جو امپورٹنس ملی ہے ان دونوں میں سے, اگر چوائس ہے گورنمنٹ کے پاس ویج امپلائمنٹ کی اور سیلف امپلائمنٹ کی, ان دونوں کو پروموٹ کرنے کی, تو سیلف امپلائمنٹ کو پروموٹ اس لیے کیا گیا ہے بیکاز دیٹ ڈیولپس پیپل مور دین گیونگ دیم اور کریٹنگ اے جاب فار دیم. فرسٹ آف آل
یہ آپ کے اپنے بس میں ہے. آپ اپنے کسی شوق کو, اپنی کسی ہابی کو, اپنی کسی پیشن کو اپنے کام میں تبدیل کر دیں. یہ بھی ایک انٹرپرینوریل ایکٹیویٹی ہے کہ آپ کو فار ایگزامپل شوق تو کسی کا بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کو پرانی کتابیں اکٹھی کرنے کا شوق, یا آپ کو پرانی چیزیں اکٹھی کرنے کا شوق. آپ نے ایک چھوٹی سی دکان بنا لی, اس میں آپ نے وہ کتابیں یا وہ چیزیں کم پرائس پہ بیچنی شروع کر دی, یا ان سے آپ نے جو بھی چیز حاصل کی وہ لوگوں تک پہنچانی شروع کر دی. تو آپ نے اپنی ہابی کو, اپنے شوق کو اپنا پروفیشن بنا لیا. اس کے لیے آپ کے پاس سکلز بھی ہیں, آپ کے پاس تھوڑے بہت ریسورسز بھی ہیں, اور آپ کی سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ آپ کا ہارٹ, یور اسپرٹ از ان اٹ. تو جس کام میں آپ دل جمی سے کام شروع کریں گے, اسپرٹ سے شروع کریں گے, اس کام میں آپ آگے جائیں گے. اس کام میں آپ کو محنت مشکل نہیں لگے گی. جب محنت مشکل نہ لگنے لگے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب آپ کوالٹی کا اچھا کام پروڈیوس کرنے والے ہیں. اور یہ تبھی ممکن ہے جب آپ اپنے چھوٹے موٹے انٹرسٹ, جیسے ہمارے چھوٹے علاقوں میں لوگوں نے ڈالز بنانے کا, کھلونے بنانے کا ایک انٹرسٹ سے شروع کیا, مٹی کے کھلونے بنانے. آہستہ آہستہ فیملیز نے اس کو اڈاپٹ کر لیا پروفیشن کے طور. اب وہ پوری کی پوری فیملیز جو ہیں اس کے اوپر سروائیو کرتی. اس طرح کے اور بہت سے کام ہیں جن لوگوں کا ہاتھ ذرا اچھا ہے, نیٹ ہے, وہ ایسا کام کر سکتے ہیں. بہت سے کھیلوں کے سامان پروڈیوس اس طرح کیے جا سکتے ہیں. So there are many things which can be done if there is encouragement not only from the family and from the environment but also from the government. اور انٹرپرینورشپ میں ایک ضروری ایلیمنٹ جو گورنمنٹ سپورٹ کا چاہیے, that element is the access to easy credit. جب تک ہم لوگوں کو انٹرپرینوریل سکلز کے ساتھ ساتھ یا انٹرپرینوریل انوائرمنٹ دینے کے ساتھ ساتھ ایکسیس ٹو کریڈٹ نہیں دیں گے, تب تک ہم ان کو سیلف امپلائمنٹ کی اپرچونٹیز پوری طرح مہیا نہیں کر سکتے. اور اس کی دس از ناٹ سم تھنگ وچ از تھریٹیکل. یہ ہم یہاں پر بھی پہلے ڈسکس کر چکے ہیں اور کیس اسٹڈیز بھی اس پہ موجود ہیں. ڈیولپنگ این انٹرپرینوریل کلچر, خوبصورت مثال ہمیں بنگلہ دیش میں نظر آتی ہے گرامین بینکنگ, جہاں پر میں نے لاسٹ لیکچر میں بھی عرض کیا تھا چھوٹے موٹے کریڈٹ 400-500 روپے کے کریڈٹ شروع کیے گئے دینے. اور غربت میں تو 400-500 روپیہ بھی از اے ہیوج سم آف منی. اگر کوئی کسی کو کہے غریب آدمی کو جو روٹی بھی نہیں کھا سکتا کہ جاؤ 1000 روپے کا سامان لے کے اسے دکان چھوٹی سی ڈال لو یا ٹھیلا لگا لو, تو وہ نہیں کر سکے گا. لیکن اگر اس کو 1000, 2000, 3000 کا کریڈٹ مل جاتا ہے بغیر کولیٹرلز کے, بغیر ضمانتوں کے, ایکسیس مل جاتی ہے جس کی ایزی ریٹرن دینا اس کے لیے پاسبل ہے, then he will perhaps start a very small ٹھیلا, a very small کھوکھا. But that very small کھوکھا nobody knows کہ اس کا پوٹینشیل کیا ہے. nobody knows کہ وہ کھوکھا 10 سال بعد شاید ایک ہوٹل بن جائے. آپ نے اپنی آنکھوں کے سامنے ایسے ایگزامپلس دیکھے ہوں گے جہاں چھوٹے چھوٹے تندور کھوکھے آج اچھے خاصے میڈیم سائز کے ہوٹل بن چکے. nobody knows فیوچر میں کیا ہے اگر لگن سے ہمت سے کام کیا جائے. لیکن اس کے لیے پریکٹیکلٹیز اور جو پریکٹیکل سٹیپس ہیں وہ پورے کرنے. ایک تو لوگوں کو انٹرپرینوریل سکلز دینا ہے, سیلف امپلائمنٹ کی اپرچونٹیز ان کو دکھانی ہے, اور دوسری طرف ان کو مائل کرنے کے لیے ان کے لیے کریڈٹ ایکسیس ضروری ہے. اس کے لیے وی نیڈ اے سسٹم فار اسمال انڈیویجول کریڈٹس جن کا کوئی تعلق ہمارے مین اسٹریم بینکنگ سسٹم سے نہ ہو, بلکہ ہمیں ایک چھوٹا بینک یا ایک چھوٹے ادارے کریٹ کریں جو ان لوگوں کے ساتھ ڈائریکٹ ڈیل کریں, جو تھرو دیئر کنیکشنز ود دیز پیپل انسٹیڈ آف سینڈنگ کلیکٹرز جو ان کے ساتھ ڈیل کر رہے ہیں اور ان سے وہ پیمنٹس لے رہے ہیں, یہ اپنے سوشل کانٹیکٹ کے تھرو لوگ جو ہیں وہ خود بخود پیمنٹ واپس دے رہے ہیں اور کوئی ڈیفالٹ نہیں کر رہا. یہ ہے کہ انٹرپرینوریل کلچر, تو جس میں ایک عام آدمی جو بالکل پڑھا لکھا بھی نہیں لیکن اس کے پاس ایک چھوٹی سی اسکل ہے اور اس کو لگتا ہے کہ میں فلاں کام کر کے ایک اچھی روزی کما سکتا ہوں, وہ جاتا ہے اور ایک فائنینشیل انسٹیٹیوشن میں وہ کہتا ہے جی مجھے اس کام کے لیے 5000 روپیہ چاہیے. وہ 5000 روپیہ اس کو ملتا ہے اور وہ اپنا کام شروع کر دیتا ہے, اور 6 مہینے بعد وہ ہلکی ہلکی چھوٹی چھوٹی آسان قسطوں پہ فائنینشیل انسٹیٹیوشن کو ان کا پرنسپل اماؤنٹ لوٹانا شروع کر دیتا ہے. اینڈ ونس ہی ہیز ڈن دیٹ تو پھر تھوڑی سی گروتھ آتی ہے بزنس میں, اینڈ
after 2-3 years, maybe his poverty, it's not only that his poverty is turned around, but his state of his family, the state of many others which have seen him and who have got him inspired from him, وہ بھی ٹرن اراؤنڈ ہو جائے گی. So you see, developing this culture will help the society or the country in a long way to come. تو یہ دو ہی طریقے ہیں بیسیکلی انٹرپرینوریل کلچر کریٹ کرنے کے. ایک تو آپ لوگوں میں اسکلس کریٹ کریں, شعور کریٹ کریں, اویئرنیس کریٹ کریں انٹرپرینورشپ کے بارے میں, سیلف امپلائمنٹ کے بارے میں. ہر ایک کو ضروری نہیں ہے جاب ملے, سو ایوری باڈی کین ناٹ بیکم اے پروفیشنل, ایوری ون کین ناٹ بیکم این اکاؤنٹنٹ اور اے ڈاکٹر اور این انجینئر اور این آفس سپرنٹینڈنٹ. سب یہ نہیں کر سکیں گے کیونکہ اتنی جابس تو دنیا میں کسی کنٹری میں نہیں کہ سب کے سب لوگ جاب کر رہے ہیں. ہاں, گھر بیٹھ کے اب اس میں تھوڑا سا اگر اپنی اسکلس کو اپ گریڈ کیا جائے, تھوڑا فار ایگزامپل وی آر ٹاکنگ اباؤٹ دوز ان امپلائڈ پیپل جو بہت غریب نہیں ہیں, ان کے پاس ایکسیس ہے کمپیوٹر کی, ان کے پاس کمپیوٹر اسکلس ہیں, وہ گھر بیٹھ کے بہت سا کام کر سکتے ہیں, ایڈیٹنگ کا, مے بی ویب پیج ڈیزائننگ کا, مے بی ادر کمپیوٹر ریلیٹڈ ایکٹیویٹیز, اینڈ دے کین سٹ ایٹ دیئر ہوم اینڈ ورک. اور اس طرح آج کل بہت سے اور مواقع ہیں جن کے ذریعے لوگ اپنے شوق کو, پیشن کو یا کسی اور اسکل حاصل کرنے کے بعد گھر بیٹھے کام کر سکتے ہیں. اور دوسرا طریقہ یہ ہے جو کہ ساتھ ساتھ چلتے ہیں پیرالل میں, وہ یہ ہے کہ لوگوں کو ایزی ایکسیس ہو کریڈٹ کی, چھوٹے کریڈٹ کی ایکسیس ہو تاکہ وہ اسٹک نہ ہو جائیں. انہوں نے ایک چیز 800 900 یا 1200 1000 روپے کی خریدنی ہے اپنے بزنس کے لیے, دے ڈونٹ گیٹ اسٹک, بیکاز اف دے اسٹارٹ گیٹنگ اسٹک تو پھر وہ کام جو سائیکل بنا ہوا ہے بزنس کا وہ ان کا ڈسرپٹ ہو جائے گا, اور ان کی جو انکم ہے, ارننگ ہے, وہ ساری کی ساری ڈسرپٹ ہونی شروع ہو جائے. So that is an important area which we have touched today. Youth, the unemployed youth and the development of entrepreneurial skills in them. یہاں پر آ کر ہمارا اس سیشن 35 کے ساتھ we have finished our discussion on these strategic interventions on various HRD sectors. Next session میں we will quickly پورا سیشن ہم ڈیووٹ کریں گے to the summary of what we have done so far. اس سے پہلے کہ ہم تھرڈ ماڈیول کی طرف جائیں which is the process intervention. تو ابھی تک ہم نے ہیومن بیہیویئر ایک ماڈیول تھا ہمارا, اسکلس اینڈ کمپیٹنسیز انکلکیشن ایک ماڈیول آپ کو پہلا یاد ہوگا, اور دوسرا ماڈیول ہم نے ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ کے سیکٹرز کی ڈسکشن میں گزارا. نیکسٹ سیشن میں انشاءاللہ وی ول پریزنٹ اے ریکیپ سو دیٹ فار دوز ہو وانٹ ٹو, جو اس پروگرام کو دیکھتے ہیں ریگولرلی جوائن جنہوں نے کیا ہوا ہے, ان کے لیے بھی ایک ریکیپ ہو جائے, اور جو لوگ جنہوں نے اب سے دیکھنا شروع کیا ہے ان کے لیے بھی ایک ریکیپ ہو جائے اور کنٹینیوٹی مل جائے. So till then I'll say خدا حافظ to you. بہت شکریہ. Thank you very much.